اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم سب کو خلق فرماتا ہے اور ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی عمر گزارتے ہیں، بچپن جوانی میں، اور جوانی بڑھاپے میں ڈھل جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ہم اس جہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے گواہ کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر سے نادان ہو جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے کم مائکی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 71 سے 76 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس نہیں ہیں وہ جنہیں فضیلت دی گئی لوٹاتے اپنا رزق اپنے زیر دست کو، سو وہ ہو جائے مساوی اس میں۔ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکراتے ہیں؟ ملکت ایمانہم، ملکیت زمین، وہ خادم جو ملکیت ہیں، possess their right hands۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ رزق کمانے کی صلاحیت ہر ایک میں مختلف ہے۔ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسروں سے زیادہ وسائل دے رکھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ دوسروں پہ فخر جتانا شروع کر دیں اور اس مال کو محض اپنی محنت، کوشش اور صلاحیتوں کا نتیجہ قرار دیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پہ سام بن کے بیٹھ جائیں۔ وسائل زندگی پہ سب کا حق ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنی ضرورت سے زائد کو ان لوگوں کی طرف لوٹا دیا جائے جو ہمارے زیر دست ہیں، تاکہ ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے۔ سورہ روم آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، ایک ضرب المثل تمہارے لیے تمہارے انفس سے، کیا تمہارے مملوکوں میں سے کوئی شریک ہے اس میں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، سو تم اور وہ اس میں مساوی ہو گئے ہو، تمہیں خوف ہے ان سے جیسے خوف کھاتے ہو اپنوں کا۔ اسی طرح مفصل کرتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو کوئی ایسا نہیں کرتا در حقیقت اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اس کے پاس موجود صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو کہ ایک نعمت ہے۔ ایسے لوگوں کی یہ طرز سورہ زمر آیت نمبر 49 میں اس طرح سے بیان ہوتی ہے، کیوں لیتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، ہمیں پکارتا ہے، جب ہم دے دیتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو کہتا ہے دراصل یہ مجھے ملی ہے میرے علم کی بدولت، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ ایسا کرنا سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی ہے اور بالکل غلط نظریہ ہے۔ قارون کو بھی اسی طرح کا زوم تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، قارون بولا مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنا پہ ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کتنے ہی قرون کو؟
جو کہ زیادہ اشد تھے اس سے قوت میں اور جمع کی کثرت میں. نہیں پوچھا جاتا تقصیروں کے بارے میں مجرموں سے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے اور تمہیں رزق دیا طیبات سے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. تو کیا وہ باطل کا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ فدا مستعدی سے خدمت یا معاونت کرنے والے، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے، گرینڈ سن. اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ہماری ہی جن سے ہمارے جوڑے بنا دیے ہیں، بیویوں سے بچے اور پھر بچوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں. گھر کے تمام افراد میں رزق کمانے کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی. کچھ افراد کماتے ہیں جبکہ باقی لوگوں میں بچے، بوڑھے اور بعض اوقات خواتین بھی شامل ہوتی ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن گھر کی آمدنی میں سب افراد کو ان کی حسب ضرورت رزق فراہم کیا جاتا ہے. اسی طرح انسانی معاشرہ بھی ایک بڑے خاندان کی طرح ہے. اس میں ہر ایک کی رزق کمانے کی صلاحیت برابر نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب حیثیت لوگ اپنے پاس موجود وسائل کو دوسروں پہ خرچ کریں. اب جو لوگ انسانی معاشرے میں اس صحیح اور تعمیری نظریے کے بجائے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو نہیں ملکہ رکھتے ان کے لیے کسی رزق کا آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو مت دہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور تم لا علم. یستطیعون، وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. they are able، اپنے پاس موجود وسائل کو اپنے علم، اپنی صلاحیت اور محنت کا مرہون منت قرار دینے، اور ان وسائل کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے لوگ غیر خداوندی نظام کے بندے بن کے رہ گئے ہیں. حالانکہ کسی بھی غیر اللہ کو نہ تو سامان رزق پہ کوئی کنٹرول حاصل ہے اور نہ ہی اس میں یہ استطاعت موجود ہے کہ وہ کسی کو کوئی خاص علم یا کسی کو کوئی خاص صلاحیت عطا کر سکے. ہر طرح کے خزانے اللہ کریم کے پاس ہے اور وہ اپنے قانون کے مطابق انہیں اپنی مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں. سورہ ہجر آیا نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں ہم نازل کرتے مگر ایک مقدار معلوم کے ساتھ. اپنے غلط طریقہ کار کو اپنے خود ساختہ نظریات کے ذریعے صحیح ثابت کرنے کی کوششیں لا علمی کی دلیل ہیں. مثلا یہ کہہ کے ضرورت مندوں کی حاجت روائی سے انکار کر دینا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں خود ہی کھلا دیتا، بالکل غلط. وسائل زندگی کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خوب جانتا ہے کہ رزق کمانے کی صلاحیت میں فرق اور استحقاق رزق کا اصول کیوں ضروری ہے، جبکہ ہم میں سے اکثر اس حقیقت سے ناواقف. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک ضرب المثل اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ مملوک کے بارے. لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا کسی شے پہ. وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا،
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور جس کو ہم نے رزق دے رکھا ہے رزق حسنا، بس وہ خرچ کرتا ہے اس سے چھپے اور کھلے. حل یستوون، کیا یہ دونوں مساوی ہیں؟ الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے. مملوکہ، جو کسی کی ملکیت ہو یا جو کسی اور کے اختیار میں ہو، was owned by someone. اس رکوع میں زیر بحث مضمون کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جو کہ اختیار کے بارے میں ہے. ایک شخص زر خرید غلام ہے، اس لیے وہ مجبور محض ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، جبکہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں اپنے اختیار کے ساتھ چھپے اور کھلے مخلوق خداوندی کے لیے خرچ کرتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. امیری اور غریبی قانون خداوندی کے مطابق ہے. نظام خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے استعداد کار کے مطابق کام کرے، اور جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ ضرورت مندوں کی بطبیب خاطر مدد کرے. یہ بات مفاد پرستوں اور اپنی ذات کے حصار میں بند رہنے والوں کے سمجھ میں نہیں آتی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اور ایک ضرب المثل اللہ تعالیٰ سے دو مردوں کی. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، ان میں سے ایک گونگا، نہیں قدرت رکھتا کسی شے پہ اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مولا پہ. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جدھر بھی اس کا رخ کرتا ہے نہیں لاتا کوئی بھلائی. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، کیا مساوی ہے وہ اور جو کوئی امر کرتا ہے عدل کا اور وہ صراط مستقیم پہ ہے. اللہ کا دینے والا، دوبر برڈن سم، اب کم گفتے گویائی سے محروم، ڈم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے جو کہ دو آدمیوں کی صلاحیتوں اور اختیار سے متعلق ہے. ان میں سے ایک عقل و فکر سے عاری ہے، کسی شے کی قدرت نہیں رکھتا اور خود اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا. اس کا مالک اسے جہاں کہیں بھی بیچتا ہے اس سے کوئی اچھی چیز ہو ہی نہیں پاتی. وہ بالکل مجبور ہے اور اس میں کسی کو نفع پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں. کیا ایسا شخص اس ایک دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ صاحب امر ہے اور ہر معاملے کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے کرتا ہے؟ وہ خود بھی صراط مستقیم پہ ہے اور دوسروں کو بھی انصاف کی تلقین کرتا ہے. یہ دونوں کسی بھی لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے. سورہ ہود آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، مثال دو فریقوں کی جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک بصارت رکھنے والا اور سننے والا. کیا یہ دونوں مساوی ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، لوگوں میں رزق کمانے کی صلاحیت اور استعداد کار مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دے رکھی ہے. شکرانے نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ اس رزق کو اپنی ضرورت کے مطابق خود بھی استعمال کریں اور اسے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ان حاجت مندوں کی طرف لوٹا دیں جن میں رزق کمانے کی استعداد نہیں ہے. گھر کے تمام افراد رزق کمانے میں برابر کے شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی سب میں کمانے کی صلاحیت برابر ہوتی ہے، لیکن گھر کی آمدنی سے سب افراد کو ان کی حسب ضرورت رزق فراہم کیا جاتا ہے. اسی طرح انسانی معاشرہ بھی ایک بڑے خاندان کی طرح ہے اور اس میں ہر ایک کی روزی کمانے کی صلاحیت برابر نہیں ہے.
ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحب حیثیت لوگ اپنے پاس موجود وسائل کو حاجت مندوں پہ خرچ کریں تاکہ وہ بھی معاشرے میں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یاد رکھیں، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔